دوا کھا کے میں سو چکی تھی، لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلی اور میں نے برابر میں دیکھا تو وہ شخص بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میری پیشانی کو اپنے ہاتھ سے چھو کے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا اب بخار پہلے سے کم ہے تمہارا۔ میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے پیچھے کیا اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے نا میرا تم سے رشتہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتی جو بندوق کی نوک پہ کیا جائے۔ وہ کہنے لگا لیکن میں تو مانتا ہوں اور میں تمہیں نبھا کے بھی دکھاؤں گا۔ جانتی ہو نا ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھنے میں تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لگتے ہو تم، کیا تم ان فرسودہ باتوں کو مانتے ہو جن کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں؟ وہ کہنے لگا میں پنچایت کے فیصلے کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کون تھی تمہاری جسے میرے خاندان کے کسی مرد نے مار ڈالا؟ مجھے تو کبھی ایسی کوئی خبر نہیں ملی، میں نے کبھی کسی کے منہ سے کچھ نہیں سنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے دادا، میرے والد یا میرے چچا نے کچھ ایسا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا تمہیں یہ بھی نہیں پتا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میرا نکاح تم سے بچپن میں کیا گیا تھا یا پھر میں تمہاری امانت تھی۔ مجھ سے کچھ نہیں کہا گیا تھا، مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا تمہارے دادا بہت شاطر بننے کی کوشش کر رہے تھے، وہ مکرنا چاہتے تھے، تمہیں یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ اس دن تم مجھ سے ٹکرا گئی، ورنہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم ابھی لندن سے ہی واپس نہیں آئی۔ تمہیں یوں اچانک اپنے گھر میں دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ جس دن کتا تمہارے پیچھے پڑا تھا میں تو تمہیں دیکھ کے حیران رہ گیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے تمہارا پیچھا کیا، پھر جا کے پتا چلا کہ قصہ کیا ہے۔ تمہارے دادا نے تمہارا